الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ رات کی آیت 30 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے نشانی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی دعوت پیش کی اور اپنے پیغمبر کی وساطت سے پیش کی تو یہ کہا گیا کہ پھر کوئی نشانی دکھاؤ۔ اسی پر آگے مضمون کی مزید وضاحت کی ہے۔ فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا یعنی اسی طرح کسی نشانی کے بغیر ہی، یعنی یہی طے کیا ہے ہم نے، کوئی معجزہ دے کر جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، تو اسی طرح کسی نشانی کے بغیر ہی ہم نے تم کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے قد خلت من قبلہا جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے۔ یہ بتا دیا کہ اس آخری پیغمبر کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہی ہے۔ جس طرح کی نشانی یہ مانگتے ہیں وہ ہم نہیں دے رہے۔ ہم نے یہ قرآن دیا ہے، یہ ہماری طرف سے نازل ہو گیا ہے، یہی سب سے بڑی نشانی اور سب سے پہلا علم ہے۔ اسی کو لے کر پیغمبر انہیں تذکیر کرے گا، نصیحت کرے گا، ہمارا پیغام سنائے گا۔ ہم نے اسی طرح بھیجا ہے، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، ہر چند وہ خدائے رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو صورت پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، لیکن جب اس کی بندگی کا انکار کر رہے ہیں، تنہا اسی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، تو گویا خود خدائے رحمان ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، میں نے لکھا ہے یعنی اس کی بندگی سے گریزاں ہیں اور اس کے صفات و حقوق میں دوسروں کو اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس رویے کو خدا کے انکار سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کفر بالرحمن ہے۔ اس طرح قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کفر اپنے لوازم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، نتائج کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ آدمی ایک چیز کو مانتا ہے، جیسے ہم سب مانتے ہیں کہ آخرت ہونی ہے، تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آخرت تو ہوگی اور وہاں اللہ تعالیٰ فیصلے بھی سنائیں گے، لیکن ہمارے پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کا دامن ہم نے پکڑ رکھا ہے، وہ ہمیں وہاں بچا لیں گے، تو یہ قیامت کو مانتے ہوئے قیامت کا انکار ہے۔ یعنی قیامت تو آنی ہی اس لیے تھی، یہ دن برپا اس لیے کیا جانا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے، اللہ کا آخری فیصلہ صادر ہو، جو کچھ کیا جائے اس میں ادنا درجے میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ دنیا میں انسان جو سب سے بڑی قدر اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے وہ عدل ہے، اس کا آخری درجے میں ظہور ہو جائے۔ اگر وہاں یہی نہیں ہونا تو پھر اس طرح کی آخرت کو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ تو اس طرح بعض لوازم کے انکار کو بھی قرآن میں اس چیز کے انکار سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن نے بتا دیا کہ یہ اور یہ شرک ہے، پھر مشرکانہ رویوں کو بھی
بعض موقعوں پر شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ اصل میں شرک تو نہیں ہوتا لیکن وہ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو شرک ہی تک لے کے جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہم یکفرون بالرحمن، ہر چند وہ خدائے رحمان کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ قرآن دیا جائے، اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں اور یہ پیغام ان تک پہنچا دیا جائے۔ اس وقت ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اسی طرح اے پیغمبر آپ ان کو انذار کریں گے اور ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی۔ فرمایا قل هو ربی لا الہ الا ہو، ان سے کہو کہ وہی میرا پروردگار ہے، یعنی جس خدائے رحمان کا تم انکار کر رہے ہو میں اسی کی دعوت دے رہا ہوں، میرا پروردگار وہی ہے اور میرے اس پروردگار کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو، وہی تنہا معبود ہے، میرا خالق وہی ہے، اس کائنات کا بادشاہ وہی ہے، میرا رب وہی ہے، اس کے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ پوری دعوت فرمایا ان کے سامنے پیش کر دو، انہیں بتا دو کہ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو یہ تمہاری ثوابدید ہے، کر گزرو، میرا بھروسہ میرے پروردگار پر ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک دن اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، میں اسی کی منادی کر رہا ہوں، اسی کی دعوت تمہیں دے رہا ہوں، یہ سب مجھ پر وحی کیا گیا ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں پیغام تمہیں سنا دوں۔ میرے پروردگار کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ تمہارے اس طرح کے مطالبات کو قبول نہیں کرے گا۔ ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ یہ اس سوال کا جواب دیا ہے، یعنی سوال کیا تھا کہ یہ سب باتیں الگ رکھیے، کوئی نشانی پیش کریں جس کے بعد کہنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، پھر ہم مان لیں گے۔ جواب دیا گیا کہ ایسی کوئی نشانی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، بس یہ قرآن ہے۔ یہ بات کہ بس یہ قرآن ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سے واضح تھی، اسی مضمر کو آگے کھول دیا ہے کہ نشانی تو بہت بڑی ہے اور وہ قرآن ہے، لیکن یہ نشانی عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ لوگ جو حسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حجاب اٹھا دیا جائے، کوئی معجزہ اس طرح کا دکھا دیا جائے کہ جس کو ہر شخص بغیر کسی تدبر و تفکر کے مان لے، تو یہ ہم نے بند کر دیا ہے سلسلہ، اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ہم نے اس پیغمبر کو کتاب دے کر بھیجا ہے، یہ کتاب اپنی ذات میں نشانی بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن اپنے آپ کو معجزہ کہہ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس پر غور کرو، اس کو دیکھنے کی صحیح کرو، وہ واضح معیارات موجود ہیں جس سے یہ معلوم ہو جائے گا، یہ طے ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں ان پر گفتگو کرتے ہوئے چند اشارات کیے تھے اور یہ بتایا تھا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیغمبروں کی خبر ملی ہے، قیامت کے بارے میں خبر ملی ہے، وہ اگرچہ مل تو پہلے دن گئی تھی اور وہ اب پوری انسانیت تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ابو الآباء آدم نے وہ خبر اپنی اولاد کو دی اور نسلاً بعد نسلاً ہر ایک کو مل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اہتمام بھی کیا کہ پیغمبر آ کر پے در پے پیغمبر آ کر اس خبر کی تجدید کرتے رہے، اس خبر کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
ان کی تشریف آوری ہوئی تو انہیں یہ قرآن دیا گیا۔ اب یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح ہمارے سامنے یہ کائنات ہے، جس طرح ہمارا وجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے تمام استدلال کی بنیاد وجودی حقائق پر ہوتی ہے، وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ مشاہدہ ہمارے ظاہری حواس بھی کرتے ہیں، باطنی حواس بھی کرتے ہیں۔ دونوں کے مشاہدے سے جو حقائق ہمیں معلوم ہوتے ہیں، یہی اصل میں استدلال کی بنیاد ہے۔ تو اس میں استدلال کے وہ پہلو تو پچھلی نشست میں واضح کر دیے تھے۔ اب یہ قرآن اپنی حیثیت کو زیر بحث لے آیا ہے، تو اس میں بھی یہ سمجھ لیجئے، خلاصے کے طور پر یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ خود قرآن نے 3-4 مقامات پر وہ معیار بیان کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر ہر شخص جو تدبر کرے گا، عقل سے کام لے گا، چیزوں پر سوچے گا، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے۔ تو اس میں جو معیار رکھا گیا ہے وہ یہ کہ انسانی کلام کی تحلیل کر کے بتا دیا گیا ہے کہ انسانی کلام، ظاہر کلام سے مراد یہ میرا آپ کا بولنا نہیں ہے، بلکہ جب کلام کسی فکر کو پیش کرتا ہے، جب اس کا پیرہن ایک لفظی پیرہن بنتا ہے، جب وہ کوئی بڑا فلسفہ، بڑی حکمت سامنے لاتا ہے، تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی انسان نے وجود پذیر کی ہیں وہ سب کی سب بغیر کسی استثناء کے صحیح و خطا سے گزرتی ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر۔ یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے، اس کی غلطی سامنے آتی ہے، اس کا علم مزید آگے بڑھتا ہے۔ یہی صحیح و خطا کا عمل ہے جس سے ہمارے بچے سیکھتے ہیں، جس سے ہم سیکھتے ہیں، اور اس سے کوئی استثناء نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے شخص کی زندگی کا بھی مطالعہ کر لیں، وہ شاعر ہے، وہ ادیب ہے، وہ فلسفی ہے، وہ حکیم ہے، وہ سائنسدان ہے، سب کے ہاں ان کا فکر بھی اور اس فکر کا اظہار بھی، اظہار کے اسالیب بھی، یہ سب صحیح و خطا کے نتیجے میں وجود پذیر ہوتے ہیں، اور اس میں پوری تاریخ سامنے ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غالب، شیکسپیئر، فردوسی، یہ اگر بڑے شاعر ہیں تو کن مراحل سے گزر کر یہ اس کلام کو وجود میں لانے کے قابل ہوئے ہیں جس کو اب ہم ان کا امتیاز سمجھتے ہیں۔ سائنسدان بڑے سے بڑے، نیوٹن، آئنسٹائن کو لے لیجیے، فلسفی ہیگل، کانٹ، سب کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو صحیح و خطا کا عمل ہے جس سے گزر کر انسانی فکر وجود پذیر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ وجود پذیر ہو جاتا ہے تو صحیح و خطا کے اثرات اس وقت بھی اس پر رہتے ہیں، یعنی اس کے وجود پذیر ہونے کے بعد بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ صحیح و خطا کا نتیجہ ہے، اس لیے اس میں خطا ختم نہیں ہو سکتی، اس میں تدریج ہوگی، اس میں خاص طریقے سے چیزیں سامنے آئیں گی، پھر قطع و برید کر کے ان کو بہتر کیا جائے گا، اس میں تصفیے کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور یہ بات کہ جو پھر آخری چیز پیش کر دی جائے وہ آخری درجے میں بے خطا ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا بے خطا ہونا ابدی حیثیت اختیار کر لے، ناممکن۔ انسان نے جو کچھ بھی آج تک وجود پذیر کیا ہے وہ سب کا سب اپنی ایک عمر رکھتا ہے، یعنی اگر وہ اپنے زمانے میں بے خطا سمجھ بھی لیا گیا تو زیادہ سے زیادہ 100 سال، 50 سال یہ سمجھا جائے گا، پھر کوئی نہ کوئی آ کے بتا دے گا کہ اس میں کیا غلطی ہے، کیا خطا ہے، اس سے کوئی استثناء نہیں۔ قرآن نے یہی تینوں چیزیں سامنے رکھ کر، یعنی یہ نہ صحیح و خطا کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا ہے، نہ اس میں تمہیں الحمد سے الناس تک کہیں صحیح و خطا کے اثرات نظر آئیں گے، نہ ابدی طور پر 15 صدیاں تو اب گزر گئی ہیں اس میں کسی خطا کا کوئی ادنیٰ شائبہ ملے گا، اس لیے یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو یہ پہلو ظاہر تدبر کا تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، تقابل کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں جس پر تدبر کرنا پڑے، جس کو سمجھنا پڑے، جس کو سوچنا پڑے، یہ نہیں، کوئی معجزہ دکھائیے، بس کوئی نشانی سامنے آ جائے وہ ہم مان لیں گے۔ یہ موضوع ہے جو پیچھے انہوں نے مطالبہ کیا،
فرمایا نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم یہ نہیں کریں گے۔ اب یہ قرآن ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو وحی کر دیا کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کو آپ پڑھ کے سنائیں، یہ پیغام ان کے سامنے رکھ دیں۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھ کر ایک اور پہلو سے تنبیہ کی ہے، فرمایا کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے لیکن عقل والوں کے لیے، یعنی یہ مشاہدے میں معجزے کے طور پر نہیں آتا، اس پر غور کرو گے تو یہ معجزہ ہی ہے۔ تاہم اگر یہ قرآن ایسا ہوتا، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا کہ جب پڑھا جاتا تو پہاڑ چلنے لگ جاتے، یعنی اس کی تاثیر دل تو قبول کرتے ہیں، یہ دلوں کو تو جھنجھوڑ دیتا ہے، ان میں اترتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ ساری چیزیں ضروری ہیں جو پیچھے آیتوں میں بیان ہوئی کہ انابت ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، سب کاموں سے چھوڑ کر اس کتاب کو غور و فکر کا مرکز بننا چاہیے، یعنی یہ آپ سے آپ کیسے یہ سب کر ڈالے گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر فرض کرو کہ جو تم مطالبہ کرتے ہو یہ ایک ایسا قرآن ہوتا کہ تدبر سے، غور و فکر سے اس کے اندر اتر کر اس کے اعجاز کو سمجھنے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ جیسے ہی کوئی شخص تلاوت کرتا تو پہاڑ چلنے لگ جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ جب اسے پڑھا جاتا تو اس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا جس جگہ کھڑے ہو کر کوئی تلاوت کرتا زمین شق ہو جاتی، یعنی اس کے یہ اثرات نمودار ہوتے، یا زمین ٹکڑے ہو جاتی، او کلم بہ الموتیٰ، کسی قبرستان میں جا کے تلاوت کر دی جاتی، مردے بولنے لگ جاتے۔ فرض کرو کہ یہ سب ہوتا اس قرآن کے ساتھ، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا سب ان نشانیوں کی مثالیں دی ہیں کہ تم معجزہ مانگ رہے ہو، اگر اس طرح کا قرآن بھی ہوتا تو فرمایا کہ کیا یہ ایمان لے آتے؟ یعنی ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ اس طرح ہو جایا کرتا ہے؟ کچھ نہیں، یہ اس کی بھی تعویل کر دیتے، کہہ دیتے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہم نے معجزے دیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو، تو کیا وہ ان قوموں کے ایمان لانے کا باعث بن گئے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جو اس کا باعث بنی ہے؟ اس میں ایک بڑی گہری نفسیاتی تحلیل ہے، اور وہ یہ کہ انسان اگر اپنے اندر انابت رکھتا ہے، جو شروع میں بیان کیا کہ ہمارا ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کا ایک قانون ہے، اور ہدایت کے قانون کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہدی الیہ من اناب، انابت سے، یعنی انسان نے ضد، ہٹ درمی، اناد، گریز، فرار، خواہشات کی غلامی یہ ایک طرف رکھ دی، وہ سچا طالب علم بن کے پوری توجہ کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے تو ابتدا ہو جائے گی۔ لیکن ان میں سے اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر یہ سب دکھا دیجئے، یعنی قرآن پڑھا جائے اور پہاڑ چلنے لگ جائے، قرآن پڑھا جائے اور مردے بولنے لگ جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر انکار کی وجہ اناد ہے، ضد ہے، تعصب ہے، تو ان میں سے کوئی چیز بھی متوجہ کرنے کا باعث نہیں بنے گی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں بنی، ورنہ عصا کو سانپ بنتے دیکھ کر اور ہاتھ کو آفتاب بنتے دیکھ کر فرعون کو تو فوراً رک جانا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسیح علیہ السلام نے مردے اٹھا کھڑے کیے، وہ کون سی قوم تھی؟ مسلمان قوم تھی، یعنی وہ قوم جو پیغمبروں کے ماننے والی ہے، ماننا تو ایک طرف رہا، وہ ان کو صلیب دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی طرف سے دل ڈالی، اللہ نے نہیں ہونے دی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے پوچھو کیا یہ ایمان لے آتے؟ یعنی اپنے دل سے پوچھیں، ذرا اپنے ضمیر سے معلوم کریں، یہ محض چندرا کے مطالبے ہیں جو کیے جاتے ہیں، یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے، یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے، ورنہ علم و عقل کی بات ہے، وہ سمجھ میں آ گئی ہے تو کیوں نہیں مانی جانی چاہیے؟ یہ اس کے بعد بھی ساکت ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، ماننا یہ تو جب تک دل کے اندر انابت نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا یہ ایمان لے آتے؟ اس کے بعد جملے کا ایک حصہ omit کر دیا، حذف کر دیا، اس کو میں نے ترجمے میں کھول دیا ہے۔ تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ فرمایا نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یعنی معجزے پیش کرنا، اس طرح کے مطالبات کو ماننا۔ اے پیغمبر آپ بس سنی انسنی کر دیں،
ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب میں جواب شرط کو حذف کر دیا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں قرآن مجید کی زبان میں۔ اسی طرح بل سے پہلے ایک نفی کا جملہ بھی حذف کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کو میں نے عربی زبان کے طلباء کے لیے واضح کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یہ جواب شرط ہے جو اصل میں محذوف ہے، یعنی یہ جملہ تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ یہ جواب شرط ہے۔ اسی طرح بل سے پہلے بھی نفی کا جملہ اسی طریقے پر حذف کر دیا گیا ہے، ہم نے دونوں کو کھول دیا ہے، یعنی ترجمے میں دونوں کھول دیے گئے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ نہیں ہے پیغمبر، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، بلکہ تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بل للہ الامر جمیعا، یعنی یہ مطالبات پیغمبر سے کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اختیار میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں نے اس شخص کی طرف وحی کی ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ میرا پیغام ان کو پڑھ کے سنا دو، یہ میرا اختیار ہے کہ میں کب کوئی نشانی بھیجوں، میں نے نشانیاں نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی وجہ یہ بیان کرتی ہے۔ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد آپ فرمایا افلم یائس الذین آمنوا اللو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا، جس وقت کوئی دعوت برپا کی جاتی ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ ہے جس کی وہ دعوت ہے، ظاہر ہے کہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، قوموں کے حالات سے واقف ہے، اس سے پیچھے کیا ہوا ہے اس کے ایک ایک مرحلے سے واقف ہے۔ ہم عاجز بندے اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ اس وقت سائنس کی دنیا ہے، تو اگر کوئی بڑا سائنسی انکشاف کر دیا جائے قرآن سے نکال کر تو ساری دنیا مان لے گی۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہر دور میں لوگ کہتے ہیں، اور جب لوگ کہتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھی بھی بعض اوقات یہ تمنا کرنے لگ جاتے ہیں کاش ایسا ہو جائے، ہماری قوم ہے، ہم بڑے مسائل سے گزر رہے ہیں، لوگ بات ہی نہیں سن رہے، بلکہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے تو مرنے مارنے پر اتر آئے ہیں، تو کوئی ایسی صورت ہو جائے تو معاملہ کچھ ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے ایمان کا کوئی امکان نہیں ہے، ضد اور ہٹ درمی کے بعد کسی انسان کو کوئی چیز نہیں سمجھائی جا سکتی، کسی چیز کے سمجھنے کے لیے انابت ضروری ہے، لازمی شرط ہے، یعنی آدمی کے رویے میں تبدیلی آنی ضروری ہے، وہ جب تک نہیں آتی ہدایت حاصل کرنے کے راستے پر پہلا قدم رکھنے کی ابتدا ہی نہیں ہوتی، اور اللہ کی توفیق بھی شامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے لوگوں کی ہدایت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ جو خود ہدایت کے طالب نہیں ہیں، وہ جس جہنم میں پڑھنا چاہتے ہیں جائیں پڑھیں۔ تو یہ جگہ جگہ بیان کر دیا ہے، تو اب اس کو بھی سمجھ لیجئے یہ کیا فرمایا ہے۔ پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان لوگوں سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان لوگوں سے مایوس نہیں ہوئے، یہ جو رسول اللہ کے مخاطبین ہیں، بلکہ ابھی تک امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ عام مسلمانوں کی طرف توجہ فرمائی ہے، بلکہ ابھی تک امید لگائے بیٹھے ہیں، یعنی حضور کے صحابہ جو آپ پر ایمان لا رہے تھے، کہ اگر ان کے یعنی قریش مکہ کے ان لوگوں کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ یعنی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے، نشانی تو مانگتے ہیں نا، آخر پہلے پیغمبروں نے بھی کچھ نشانیاں دکھا دی تھی، تو ہمارے ہاں بھی ایسا کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ روز ہمیں گلی بازار میں یہی تانے دیتے ہیں تو بس فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے، جب کہ ان پر واضح کر دیا گیا ہے، یعنی ایمان والوں پر، یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے واضح کیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اسی کو واضح کیا ہے، جب کہ ان پر واضح کر دیا گیا ہے
کہ اگر اس طرح کا ایمان مطلوب ہوتا، یعنی اب دیکھیے ایک اور پہلو سے اسی کا جواب دیا کہ اگر اس طرح کا ایمان مطلوب ہوتا، یعنی پہاڑ چلا کے ہم لوگوں کو مجبور کر دیتے کہ وہ ایمان لے آئے، مردے بولنے لگ جاتے اور اس کے نتیجے میں ہر شخص مان لیتا، اگر اس طرح کا ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے معجزے اور کرشمے دکھانے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ کام کیوں کرتے ہم؟ یہ کام تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ خود آن کی آن میں سب کو اپنی قدرت سے مومن بنا دیتا، یعنی اس کے لیے ہم اس تکلیف میں کیوں پڑتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہی تھا تو مجھے اس تکلف کی ضرورت کیوں ہے کہ میں اس طرح کے معجزے دکھاؤں؟ میں ان کے دل کو اپنی انگلیوں میں پکڑوں گا اور موڑ کر ایمان دے دوں گا، بس ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے اگر مجھے یہی ایمان مطلوب تھا تو میں اس تکلف میں کیوں پڑھوں؟ میں یہ کر دوں گا، میں پیغمبر کیوں بھیجوں، میں قرآن کیوں اتاروں؟ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بڑا آسان کام تھا، مومن بنا دیتا۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل و بصیرت سے کام لیں۔ امتحان ہی یہی ہے، یعنی میں نے تمہیں باشعور ہستی بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا کہ جو اپنی جبلتوں کے کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں، میں نے انسان کی حیثیت سے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، میں نے سوچنے سمجھنے نتائج نکالنے کی صلاحیت دی ہے۔ اگر میں نے تمہیں بنایا یہ ہے تو یہ میں نے عقل و بصیرت دی کس لیے ہے؟ اسی لیے دی ہے کہ تم دنیا میں بھی اس سے کام لے کر اس دنیا میں جو خزانے مدفون ہیں ان کو باہر نکالو، اور جو خزانے اللہ کی کتاب میں ہیں، جو خزانے فطرت کی کتاب میں پوشیدہ ہیں اور وہ بصیرت کے خزانے ہیں، وہ ہدایت کے خزانے ہیں، ان کو بھی اسی طرح دریافت کرو۔ یہی امتحان ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل و بصیرت سے کام لیں اور اپنے اختیار و ارادہ کی آزادی کے ساتھ پورے شعور سے ایمان لائیں۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ میں چاہتا ہوں، یہی امتحان ہے جس میں انسانوں کو مبتلا کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک ترتیب کے ساتھ اس بات کا جواب ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آیت 27 سے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ تو پہلے یہ بتایا کہ ہدایت کا اور گمراہی کا قانون کیا ہے۔ یہ ہے کہ معجزے دکھا کر لوگوں کو مومن بنا لیا جائے؟ نہیں، وہ قانون یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تم بات کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو ضد، ہٹ درمی اور اناد سے نکالو، تعصبات کے سب پردے چاک کرو، انابت کے ساتھ رجوع کرو، پھر ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہاں سے بات شروع کی۔ پھر یہ بتایا کہ وہ ہدایت ملتی کیسے ہے، اس کی وضاحت کی کہ اس میں قرآن کیا کردار ادا کرتا ہے، اور خاص طور پر یہ کہا کہ یہ قرآن ہے جو جب عقلی استدلال کے مراحل طے ہو جاتے ہیں تو پھر دل کا اطمینان بخشتا ہے، جو اصل منزل ہے، اسی سے وہ نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے جس کو قرآن مجید نے آخری منزل قرار دیا ہے۔ یہ بات بیان کی آیت 27 سے لے کے 29 تک میں۔ اس کے بعد پھر جو اصل بات تھی، اعتراض تھا، اس کو سامنے رکھا، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ نشانی کیوں نہیں دی جاتی؟ بتایا کہ نہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی نشانی نہیں دیں گے۔ ہم نے پیغمبر کو قرآن دیا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پڑھ کے سنا دو، اگرچہ تمہاری قوم کے لوگ خدائے رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ میرا پروردگار وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان کی یاجخائیوں کی کوئی پرواہ نہ کرو، ان پر واضح کر دو کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے اور مجھے ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو کہ معجزہ دکھا دیا جاتا تو یہ مان لیتے، اگر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا اور اس کے نتیجے میں ان کے سامنے پہاڑ چلنے لگ جاتے، زمین ٹکڑے ہو جاتی، مردے بولنے لگ جاتے، پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یہ طے ہے بالکل۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، یہ سب میرے اختیار میں ہے، میں جب چاہوں گا کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن تم لوگ ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے، ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ کوئی نشانی دے دی جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے، یہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو معجزے دکھا کر ہی لوگوں کو مسلمان بنانا تھا تو اس کے لیے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کائنات کا پروردگار تمہارا خالق ہے،
ویسے ہی پکڑ کر تمہیں مومن بنا دیتا. اس نے ارادہ دیا، شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو استعمال میں لاؤ اور استعمال میں لا کر یہ فیصلہ کرو. تو کہا کہ ابھی تک یہ خیال کرتے ہو کہ یہ معجزے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو. جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا ہے، ماضی کو دیکھ لو، حال کو دیکھ لو، وہی لوگ ہوتے ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر